ٹروتھ آپ کی ویب سائٹ ہے، ہمارے انگلینڈ میں آپ موجود ہوا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ جی۔ ڈاکٹر صاحب آج بتائیے، آپ ہی بتا دیں، کیونکہ مجھے ایک دن آپ نے جناب اشرف صاحب کی موجودگی میں یہ کہا تھا کہ آپ میرے سے بحث نہ کیا کریں، اور واقعی میں آپ سے بحث کر کے اپنی عاقبت کو خراب کرتی چلی جا رہی ہوں۔ آج بہت سارے فیکٹس ایسے میری نظر سے گزرے جس نے مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے حکمران ہماری قوم کو اندھیرے کنویں میں رکھنا چاہتے ہیں، بیکاز یہ جو آگاہی ہے نا، یہ انقلاب کی طرف لوگوں کو لے کے چلتی ہے۔ یہ آگاہی وہ ہے جو لوگوں کو آپ کو روندنے پر مجبور کر دے گی۔ اور آج کا جو میں نے کمپلیٹ میرا انالیسس ہے وہ یہ ہے، تو آپ ہی فرما دیجئے گا کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی میں نے امری تو کوئی مکر نہیں واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ کرو ہم تو سنا رب تعالیٰ کی ذات گرامی پر، اور کرو درود خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اما بعد، بہت شکریہ۔ میں بحث سے تو یقینی اچھی بات ہے کہ ہم بحث کا گریز کریں، دراصل آپ سے یہ انٹرویو کم ہوتا ہے، آپ سے یہ گفتگو ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ گفتگو ہم زیادہ دونوں انجوائے کر سکتے ہیں اگر گفتگو کی جائے، اور گفتگو میں یہ ہے کہ سیکھنے سکھانے کا حوصلہ بھی چلتا رہتا ہے۔ کچھ باتیں ہم آپ سے سیکھتے ہیں، کچھ نئی باتیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، جو آپ سمجھیں، جو آپ باقی آپ کے ناظرین ہیں وہ بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی بات درست ہے کون نہیں۔ باقی یہ ہے کہ میں آپ کا پروگرام کافی جب سے آپ آئی ہیں، میں آپ کی ویب سائٹ پہ آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ نے بڑا اچھا انالیسس پیش کیا ہے 2024 کا، اور جہاں تک آپ نے شعور کی بات کی ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آدمی کا اگر شعور اس کا ساتھ دے، اور جب شعور اس کو ساتھ دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کی اپنی حقیقت اس پہ واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کیا ہے اور کس لیے آیا ہے اور کیوں آیا ہے اور کن مقاصد کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد اگر اس کو سمجھ جائے وہ، تو میرا خیال ہے کہ پھر بحث کی گنجائش نہیں رہتی، پھر وہ جو جتنی بھی دنیا میں اچھی باتیں، سلامتی کی باتیں، خیر کی باتیں ہوتی ہیں، آگے پھر اس پہ عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب آئی ایم ایف یہ پینشن کے لحاظ سے ہم نے دیکھا تھا کہ جو چیئرمین سینٹ ہیں ان کی پینشن، ان کی مراد میں بہت اضافہ کر دیا گیا تھا، اس کے بعد سینیٹرز کی تنخواہوں میں بے پناہ اضافہ کیا گیا، اس کے بعد ممبر پارلیمنٹس، ممبر نیشنل اسمبلی، ان لوگوں کی تنخواہوں میں بھی بے پناہ اضافہ کیا گیا۔ یعنی وہ کہتے ہیں انا ونڈے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنیاں نو، اور ان لوگوں کا لائف سٹائل آپ دیکھ لیجئے گا، دے ہیو سبسڈیز فار دیئر بزنسز، دے کوئی چیز کو جب وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت کے لیے وہ ذاتی طور پہ ان مراعات کا میکسیمم فائدہ لے کے دے آر منٹنگ منی، اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ وہ اپنی پینشنز میں بھی کوئی کمی ہونے نہیں دیتے، کوئی پلاٹس اور فارم لینڈز اور ایکڑوں کی زمین لینے میں بھی کوئی کمی نہیں ہونے دیتے۔ ابھی بھی آئی ایم ایف کے پروگرام کے دوران پینشن نظام کو تبدیل کر کے یہ تھوڑا سا ریسٹرکٹ کرنے جا رہے ہیں، ویئر ایز اگر ممبر پارلیمنٹس کی بات کی جائے، اگر آپ سینیٹرز کی بات کرتے ہیں اور اگر آپ چیئرمینس کی بات کرتے ہیں، ان کی تنخواہوں میں کوئی کمی نہیں، ان کی پینشنز میں بھی کوئی کمی نہیں ہوئی۔ ابھی فائز عیسیٰ صاحب آج کل انگلینڈ میں ہے میرا خیال ہے، اینڈ ہی از ول ہیو آل دا فنڈس اینڈ ایوری تھنگ۔ ایک اسٹیٹ جو کہ اپنے خرچے چلانے کے لیے آئی ایم ایف کی مرہون منت ہے، کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت ممنون ہوں کہ آپ نے بہت زبردست سوال کیا، اور میں چاہتا تھا کہ اس پہ بات کی جائے، ضرور کی جائے۔ یہ تو سیاسی بیان ہو گیا نا آگے۔ اچھا چلیے، آپ یعنی میں بحث کی طرف نہیں جانا چاہتا، پھر دوبارہ سیاسی بیان کی بات نہیں ہے۔ چلیے، آپ سے سیاسی کہتے ہیں تو جو آپ کی مرضی ہے، شیر کی مرضی ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے کئی سالوں سے ہم معاشی طور پہ جو ہے سسک رہے ہیں، مر نہیں رہے، سسک رہے ہیں۔ مطلب سسکنا جو ہے مرنے سے زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیے کئی سال سے ہمارے سر پہ تلوار لٹکی رہی کہ دیوالیے ہو رہے ہیں، ملک بینکرپٹ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اب تھوڑی سی سانس آنی شروع ہوئی تو پھر آئی ایم ایف کے جو قرضے جو ہیں، جن شرائط میں ہمیں ملے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور آپ نے جو تنخواہوں کا جو ذکر کیا ہے، آپ اسے دیکھیے کہ جو تنخواہیں سینکڑوں میں تھیں، ہزاروں میں تھیں، وہ لاکھوں میں چلی گئیں۔
صرف دور نہ جائیے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے جس کی مرکز میں بھی حکومت ہے اور پنجاب جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں اس کی حکومت ہے, وہاں دیکھیے کہ آپ وہاں پہ جس کی تنخواہ 80,000 روپے تھی اس کی تنخواہ 6 لاکھ روپے کر دی گئی. TADA الگ سے ہے. جس کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے تھی اس کی تنخواہ 12 لاکھ روپے کر دی گئی. اور اس طرح سالانہ مجموعی طور پہ بجٹ کے اوپر جو صرف تنخواہوں کا جو بجٹ جو بڑا ہے وہ آپ حیران ہوں گے 13 ارب روپیہ بڑا ہے. 13 ارب روپیہ. یہ مقروض ملک کی میں بات کر رہا ہوں جو کہ IMF سے قرض لے کے اپنے لیے تلے کر رہا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ اپنے کاروباری معاملے میں بہت سی جو ہے وہ مراحت لیتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اب آپ پنجابی حکومت دیکھیے کہ جب نعرہ لگایا کہ ہم پنجاب کے لوگوں کو جو ہے سولر سسٹم دیں گے, آپ اس سے پہلے دیکھیے کہ سے پہلے خاص اپنے جو منظور نظر تھے 6 گروپ جو تھے ایسے 6 گروپ ان کو بقایا طور پہ چائنا سے دھڑ جو ہے سولر پلیٹیں منگانے کی اجازت مل گئی, اس سے ٹیکس فری کر دیا گیا. اور جو ہی جب ان کے پاس پورا اسٹاک بن گیا 4.5 مہینے کے بعد تو اس مراد کو ختم کر دیا گیا تاکہ اور کو منگوا دے سکیں. اور اب سولر پینل کے بارے میں جو پنجاب کے لوگوں کو جو قرض دیا جا رہا ہے اس میں وہ پابند ہے, وہاں پہ لوگ وہاں سے سولر پلیٹیں بھی خریدیں, بیٹری بھی وہاں پہ خریدیں. یہ ہے کاروبار کا تعلق ہے. آپ یہ دیکھیے باقی دوسرے اور بھی کاروبار ہیں, وقت نہیں ہے میں وہ بھی آپ بتا سکوں. اسٹیل کا کاروبار ہے, یہ اسٹیل مل جو ہے وہ بھی مر رہی ہے, ختم ہو رہی ہے, اس کو ختم کر دیا گیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کو ختم کرنے کے اس کے آڑ کے اندر اپنے اسٹیل مل کے کاروبار ان کے چل رہے ہیں. ان کی اسٹیل پلیٹس جو ہیں اور سلسلہ وہ ان کا عروج پہ ہے وہ چل رہا ہے کیونکہ اسی کو انہوں نے پاکستان میں استعمال کرنا ہے, اس لیے وہ اپنے طور پہ جو مراحت دیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. تیسری بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہی جو پینشن کا آپ نے ذکر کیا ہے. ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان جو کہ جس کی معیشت ہم سے زیادہ مستحکم ہے اس نے آج سے 10 سال پہلے یہ اسکیم شروع کی تھی جو کہ بڑی اگر دیکھا جائے گا اگر کوئی دشمن بھی ہو اگر اس کی جیسی چیزیں جو کہ آپ کے کام آ سکے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. مطلب ہے اس نے کیا کیا تھا, اس نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ تنخواہیں بڑھا دو لیکن ان سے جو پینشن والی جو بات جو ریٹائرمنٹ پینشن دی جاتی ہے وہ ریڈیوس کر دی جائے. اور انہوں نے وہ ریڈیوس کر دی. اب وہ 10 سال سے وہ چل رہے ہیں اور ان کا الٹیمیٹلی 10 سال کے بعد ہی اس کا اثر آنا تھا. اور انہوں نے پینشن کے سلسلے میں اپنے بجٹ کے اندر 33.7 کروڑ ہندوستانی روپے کا جو ہے وہ اس میں وہ کمی لیا ہے. اب اس میں آپ دیکھیں اپنے خزانے نے جو بوجھ تھا اس سے کم کیا ہے. اس کے مقابلے ہم کیا کر رہے ہیں, ہم تنخواہیں بڑھا رہے ہیں, تنخواہوں کے مقابلے میں ہی ہماری پینشن بھی بڑھ جائے گی اور پینشن بھی سزا چلتی رہے گی. آپ کو یاد ہو آپ کے پروگرام میں ہم ججز کے بارے میں روتے تھے کہ ایک جج جو ہے اس کی جو پینشن ہے وہ 17 لاکھ سے کم نہیں ہے. پھر 17 لاکھ کے بعد پینشن کے ساتھ جو دوسری جو مراحت ہیں کئی مراحت ہیں اس میں 6 مراحت میں آپ کو دے دیتا ہے. ایک مراحت یہ ہے کہ ساری عمر سے سیکورٹی گارڈز ملیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو گرین پاسپورٹ جو ہے وہ VIP پاسپورٹ اس کا بنا رہے گا. تیسرا یہ ہے کہ اس کو جو سفر کی جو مراحت ہے وہ فری ہو جائیں گی, جہاز کی بھی جہاں بھی سفر کرنا چاہے وہ اس کی فری ہو جائیں گی. چوتھا یہ ہے کہ اس پر ٹیکس نہیں ہوگا, اس کی مراد اس میں کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. مطلب ہے پانچویں مراد یہ دی گئی اس کا علاج فری ہوگا, علاج معالجہ اس کا فری ہوگا. اب یہ دیکھیے کیا ہمارے ملک یعنی کھانے کے ہمارے کچھ پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس عام ملک کے معالجے کے علاج میں پیسے نہیں ہیں. جس ملک کے نام پہ آپ قرض لیتے ہیں اس عوام کو آپ نے کیا فائدہ پہنچایا ہے. تو یہ ہے آپ کے سوال کا جواب. یہ جلدی سے آپ اس صورت سامنے رکھی ہے کہ جن لوگ ہم زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں, جن کی گاڑی میں آگے جن گاڑی کے اوپر شیشے کے اوپر پھوٹ برساتے ہیں, آپ دیکھ لیجیے کہ ان کے کیا لیلہ تلا چل رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب. مگر انہوں نے وہ کہنا عمرہ کی تنخواہ جو منظور نظر ہیں ان کی تنخواہوں کو اور ان کی پینشنز کو ان کی مراحت کو بڑھا دیا گیا, ویرز عام آدمی کی پینشن جو ہے وہ ایک اس کو باقاعدہ کیلکولیٹ کر کے اس میں اتنا خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا. یہ باقاعدہ ایک نئی پینشن اسکیم کے تحت حکومت پینشن کے لیے بنیادی تنخواہ کا 20% ادا کرے گی, جبکہ نئی اسکیم 1 جولائی 2024 میں بھرتی ہونے والے سول ملازمین پر لاگو ہوگی. اور اس کے علاوہ نئی پینشن اسکیم کے 1 جولائی 2025 کے بعد بھرتی ہونے والے ملازمین پر بھی لاگو ہوگی. اور یعنی یہ ہے صورتحال پاکستان کی. ڈاکٹر صاحب یہاں سے میں آپ کو لے کر کے جانا چاہتی ہوں. بہت ساری جماعتوں کو بنایا گیا, بگاڑا گیا, جس میں MQM نظر آتی ہے, جس میں PTI بھی نظر آتی ہے, جس میں ایک وہ ہے لبیک یا رسول اللہ بھی ہے. جماعت اسلامی نے بھی ہمیشہ اپنا اسی طرح کا رول پلے کیا کہ جب ہوا تو کارڈ کھڑا کر دیا, جب ہوا تو کارڈ نیچے کر دیا. یہ جماعت اہل سنت
سنت والجماعت، یہ کراچی میں کیا ہو گیا ہے کہ کراچی میں 60 مقامات پر دھرنے دینے کا اعلان، حالانکہ جو کرم کا علاقہ ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ اس کو بیس بنائیں گے، وہاں تو آج الٹیمیٹلی جرگے کے ساتھ سائن ہو گئے ہیں، وہ جو شیعہ سنی کا فسادات ہے اس کے سگنیچرز تو ہو گئے ہیں، مگر یہ جو کراچی میں لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ان کو اب ڈالر شالر بانٹیں گے یا روپے چھپاؤں کے لفافے دیں گے؟ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، اور میں اس پہ معاشرے افسوس کرنے کے اور کچھ نہیں کہہ سکتا. مجھے لگ رہا ہے، میرا خدشہ ہے، اللہ کرے میرا خدشہ یہ غلط ہو، یہ جو چل نکلا ہے معاملہ یہ ختم نہیں ہونے والا، اب یہ بڑھے گا. چاہے کرم میں اچھی بات ہے، بہت اچھی بات، حوصلہ افزا بات ہے کہ کرم کے اندر جو ہے معاہدہ ہو گیا ہے، اور اس معاہدے کی جو شرائط ہے وہ بھی درست ہے. یعنی اسٹیٹ کے پاس بڑا اسلحہ ہونا چاہیے، ان لوگوں کے پاس کرم کے اندر، فریقین کے پاس، دونوں کی طرف توپے تنگ ان کے پاس موجود ہیں، اور اپنے علاقوں میں توپے بھی لگا کے رکھی ہوئی ہیں. یعنی وہ خدا کا خوف ہے، مطلب یہ وہ ہے جو کہ اسٹیٹ اپنے پاس رکھتی ہے. وہاں پہ کیسے آگے توپیں کیسے بن گئی، کیا کیسے لگا دی. اب انہوں نے حکومت کو کہہ دیا ہے کہ یہ سب چیزیں حوالے کی جائیں گی، اور فریقین نے مان لیا ہے، وہ اپنا اپنا اسلحہ جو ہے 28 دن کے اندر جو ہے ان کے حوالے کر دیں گے، اسٹیٹ کے حوالے کر دیں گے. پھر اسٹیٹ جو ہے باقاعدہ طور پہ اس کی نگرانی پوری سنبھالے گی سارا معاملہ. پہلے وہاں پہ جو دھرنا تھا واد مسلمین نے دیا تھا، ہمارے شیعہ بھائی جو تھے انہوں نے اس میں دھرنا دیا تھا، انہوں نے 10 مقامات میں دیا تھا، ان کے بیانات بھی آپ ٹی وی میں دیکھتا تھا، اخبار میں بھی دیکھتا تھا. انہوں نے بالکل الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ ہم یہاں کراچی کو بلاک کر دیں گے، جہاز نہیں چلنے دیں گے، نہیں کریں گے، وہ جیسے بھی ان کو مطالبہ ہے اس پہ وقت ضیاع کیا کیا جائے. پہلے انہوں نے مطالبے رکھے، اس کے بعد لیکن اس کے جواب کے اندر جب کراچی جو بدامنی ہوئی مطلب اس کے بعد باقاعدہ طور پر سنی حضرات یہ بھی اچانک نکل آئے، اور انہوں نے جیسے آپ نے فرمایا ابھی انہوں نے بھی دھرنے دے دی. مطلب یعنی گویا یہ لگتا ہے کہ ایسے ایک سازش ہے، سیکٹرینزم ہمارے ملک کے اندر سیکٹرینزم کے اس پلیٹ فارم کے نیچے جو ہے لوگوں کو لڑا دیا جائے. یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے، یہ ملک کی وحدت کو برباد کر کے رکھ دینے والی بات ہے. مجھے بہت سخت تشویش ہے اس کے اوپر. اور یہ جو ہمارے حکومت کے جو اکابرین ہیں مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری ذمہ داری ان پہ آتی ہے، یہ ساری ذمہ داری پہ آتی ہے. اگر وہ اس معاملے کو اسی طرح ٹیکل نہ کر سکے تو ملک جو ہے میں اس کو شدید خطرات میں دیکھتا ہوں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی ایک پریس کانفرنس کی، مطلب اینا جھوٹ بولیا بھائی نے، اینا جھوٹ بولیا، اینا جھوٹ بولیا کہ خدا دی پناہ. کچھ فرماؤ گے وہ بارے چ؟ آپ نے جس انداز سے 3 دفعہ دہرایا ہے پنجابی میں، اینا جھوٹ بول رہے، اینا جھوٹ بولتے، آپ پہلے وہ بتا دیتے وہ جھوٹ تھے، اس پہ تبصرہ بچے لے لیتے. اوکے، آپ مشورہ دینے والوں میں سے ہیں، ہاؤ کم آپ کو نہیں پتا؟ میں بتا بھی دوں گی. یہ تو بتائیے نا آپ نے کیسے کہہ دیا میں مشورہ دیتا ہوں؟ مطلب آپ گویا آپ اس بات پہ پھر وہی بات آ گئی کہ اس کا مطلب یہ کہ جو میں نے جھوٹ بولنے کا مشورہ دیا یہ فرمانا چاہتی ہے. اے پولیٹیکل ہونے کی بات کرتے ہیں، انہوں نے ریپیٹڈلی ایک ہی پارٹی کے پر الزام لگا کہ جو بات چیت انہوں نے کی، ڈو یو تھنک واز اٹ رائٹ؟ ڈو یو تھنک کہ انہوں نے جو میں بالکل اس کا حق میں نہیں ہوں. میں تو اس حق میں ہوں کہ ہمارے آئی ایس پی آر کو ملک کے سیاسی حالات کے بارے میں بیان دینا ہی نہیں چاہیے، قطعی طور پہ بیان نہیں دینا چاہیے. وہ نمائندگی کرتی ہیں فورسز کی جو کارروائی اس کے بارے میں وہ اپنی گئی، ملک کی سلامتی کے بارے میں جو باتیں دیں. یہ معاملہ جو ہے یہ وزارت داخلہ کا، وزارت داخلہ اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دے. صحیح. اچھا، اب میں یہاں پہ آپ سے ڈاکٹر صاحب ایک سوال کرنے کے لیے جا رہی ہوں. آرمی از اے ونڈرفل انسٹیٹیوشن، اور یہاں پر ایک بڑا آرگنائزڈ سسٹم ہے جس میں آف کورس ڈی جی آئی ایس آئی بے شک کہ پرائم منسٹر کو فالو کرتا ہے، بٹ ادارے کے اندر بھی جو ایک نظام ہے اس نظام کے تحت ہی ہیز ٹو کیپ پوسٹڈ چیف آف دا آرمی اسٹاف. از دیٹ رائٹ اور ناٹ؟ جی بالکل درست ہے. ٹھیک ہے، بیکاز ڈی جی آئی ایس پی آر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے از انڈر دی چیف آف دا آرمی اسٹاف. So, if something goes against the country, or if the Prime Minister orders something جو کہ ملک کی سلامتی کے لیے کے خلاف ہوگا تو he has to inform it to the Chief of the Army Staff. جناب آپ جنرل فیض حمید صاحب کی آپ کو تصویر یاد ہوگی، وہ تصویر میری آنکھوں سے نہیں نکلتی کہ وہ ایک صبح اٹھے تھے تو طالبان کے لیے افغانستان میں وہ موجود تھے، حالانکہ وہ تصویر نہیں آنی چاہیے تھی.
اس تصویر نے بہت ابہام پیدا کیا تھا. جنرل فائز عیسیٰ نے سائن کیا وہ کانٹریکٹ جس میں طالبان کے کچھ لوگوں کو لا کے سیٹل کر دیا تھا اس علاقے میں. جنرل باجوہ واز ٹوٹلی ایٹ دا سیم پیج. جنرل جو فیض حمید، مائی اپالوجیز اگر میں نے کہیں غلط نام لیا، جنرل فیض حمید صاحب کا تو آج کورٹ مارشل ہو رہا ہے اور یہ ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے. کیا ابھی تک everything whatever happened was because of باجوہ صاحب. there is no news about باجوہ صاحب کہ ان کے بارے میں کیا موقف ہے، کیونکہ اس فوج نے ان لوگوں کو بھی تحفظ دیا جس میں جناب پرویز مشرف صاحب، جہاں انہوں نے بہت سارے اچھے کام کیے تھے، بہت سے میڈیا کو آزادیاں دی تھی، شاید پاکستان میں اور بھی بہت سے اچھے کام کیے تھے، مگر بے نظیر بھٹو صاحب کا قتل ان کے زمانے میں ہوا تھا، یا اسیسینیشن ان کے زمانے میں، اور بہت سے غلط کام ہوئے تھے ان کے زمانے میں. ان کو کورٹ نے، عدالت نے یعنی سزا دے دی ہوئی تھی، اسی فوج نے ان کو ملک سے نکلوا دیا تھا. یہی فوج جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل کر رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اتنا کچھ غلط سامنے آیا؟ تحریری، تصویری اور ویڈیو رپورٹ سے بڑی کیا اور سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے، جس میں آپ کے صحافیوں نے بھی بتایا، حامد میر جیسے اور باقی لوگوں نے، کہ فیض جو ہمارے باجوہ صاحب تھے ان کو میڈیا کے لوگوں کی تنخواہوں کا بھی تھا، وہ کس کس کو اریسٹ کرنا چاہتے تھے. ابھی ریسنٹلی ابصار عالم صاحب نے کہا کہ کس طرح سے پیسے فوج دیا کرتی ہوتی تھی. اس کے بارے میں کچھ فرمائیں گے آپ کو کہ کیا بات ہے کہ ہمارے باجوہ صاحب کا ذکر نہیں آ رہا، اور یعنی کوئی کلیئر پکچر نہیں دے رہے، اور اگر فیض حمید کا ذکر بھی کر رہے ہیں تو وہ جائیداد کے لحاظ سے کر رہے ہیں. ملک میں جو بے ضابطگیاں ہوئی تھیں ان کا تذکرہ نہیں آ رہا کہ کتنی انٹرفیرنس تھی اور ملک کو ڈی ریل کرنے میں انہوں نے کیا رول پلے کیا. آپ کے سارے اس طویل سوال کے اندر میں جو آخری دو فکرے ہیں میں اس سے اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ بھی جنرل فیض حمید کے بارے میں جو ہے جائیداد کے بارے میں ذکر شروع کیا گیا ہے، باقی نہیں کیا گیا، اور ملک کی جو بے ضابطگی ہوئی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا رہی. اہم جو اس میں جو سوال ہے وہ یہی ہے. ابھی فی الحال تو یہی معاملہ ہے، اس کورٹ مارشل اسی بات پہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ اب یہ شامل کیا گیا ہے کہ 9 مئی کو جو واقعہ ہوا ہے پاکستان کے اندر، وہ پلاننگ بھی جنرل فیض حمید کے علم تھی، اور باقاعدہ یہ بھی اس کے ماسٹر مائنڈ تھے. اب یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے. اب میں اس بات کو تھوڑا سا یہی روک کے اب آپ کو جو پچھلا سوال جو آپ نے پورا جو اس کے بارے میں جو ذکر کیا ہے میں اس کو بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو ابھی فوج کر رہی ہے، فوج کا مسئلہ ہے. جب یہ جنرل فیض حمید کو گرفتار کیا گیا تھا تو پاکستان کے تمام تسلیماتوں نے یہ کہا تھا کہ یہ فوج کا انٹرنل مسئلہ ہے. حالانکہ وہ لوگ جن کو 9 مئی کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا انہوں نے بھی یہ کہا، بیشتر گوہر صاحب نے، سب کیسر صاحب انہوں نے کہا کہ یہ فوج کا معاملہ ہے، یہ فوج جانے اور جنرل فیض حمید جانے. لیکن جو آپ کا سوال ہے وہ میں اس پہ آنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو ملک میں بے ضابطگیاں ہوئی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو چیف ہوتا ہے ISI کا وہ وزیر اعظم کی اس کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے. خود جو چیف ہمارا فوج کا چیف ہے وہ بھی وزیر اعظم آئین طور پر وہ بھی پابند ہے وزیر اعظم کی انسٹرکشن لینے کے لیے. اب بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے مشرف کو اس میں بات میں ڈالا، لیکن میں کہتا ہوں جنرل فیض حمید پہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ہم کیسے سمجھیں کہ جنرل باجوہ سے استثناء حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جنرل فیض حمید کو بھی لانا چاہیے. بہت پہلے آپ کے کئی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ان کا بھی کورٹ مارشل کیا جائے، ان کو بھی لایا جائے، اس میں کچہری کے اندر لایا جائے، اور باقاعدہ طور پہ وہ غیر جانب ٹیم ہو جو ان سے باقاعدہ طور سوالات کرے، تحقیق کرے، اور ان کے بارے میں آڈیو ویڈیو جتنے بھی شواہد جمع کیے گئے ہیں فیض حمید کے بارے میں ان کے بارے میں بھی موجود ہیں، اور وہ بھی لایا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کئی معاملات میں تو جنرل فیض حمید سے کہیں زیادہ سنگین مقدمات بھی ان کے خلاف بن سکتے ہیں جنرل فیض حمید کے اس میں جنرل باجوہ کے بارے میں. اگر وہ نہیں کر رہے تو لوگوں کے دلوں میں یہ شک رہے گا کہ یہ انصاف یہ ایک طرفہ بات ہو رہی ہے کسی پارٹی کے خلاف یا کسی ایک آدمی کے خلاف ہو رہی ہے، اس سے لوگ انصاف سے تھوڑا دور سمجھیں گے. آئیے بات مشرف کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم تو یہاں اس بات پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ فوجی مقدمات نہ چلیں. فوج میں جو ہے آپ دیکھیے یورپی یونین میں بھی اور امریکہ میں بھی یہ تحفظات ہوئے ہیں کہ جو ہمارے جو بورڈ ہے اس نے جو فوجی بورڈ نے سزائیں سنائی ہیں یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، سول کورٹ کو سنانا چاہیے. مجھے یہ بتائیے کہ مشرف کو تو باقاعدہ
پشاور کی ہائی کورٹ نے سزائے موت کا حکم دیا تھا. یعنی وہ تو سول حکومت ہی نا, سول ادارہ ہائی کورٹ ہمارا, تو پھر اسے کیوں نکالا گیا؟ کیوں اسے اس کے فرار میں پورے جو ہے وہ ڈرامہ کیا گیا, اور جنرل راحیل کے زمانے میں اسے باقاعدہ طور پہ ایکسیس دیا گیا, اسے نکالا گیا واپس, اس کے بعد وہ کبھی نہیں آئے واپس, دبئی میں رہے, وہیں پہ ان کا انتقال ہوا. یہ چیزیں تو ہے, یہ بات رہے گی, چاہے کسی کو برا لگے اچھا لگے, یہ تو انصاف نہیں ہے. یعنی اگر فوج نے اگر دیا ہوتا تو ایک الگ بات ہے, پھر تو جان نہ دیتے, لیکن اگر سول حکومت نے بھی اس کو سزائے موت سنائی ہے, اور باقاعدہ طور پہ جج نے لکھا تھا ٹل ڈیتھ ان کو پھانسی پہ لٹکایا جائے, اور کہا تھا وہیں اسی ایونی روڈ ایونی میں جہاں پہ اسلام آباد وہاں پہ پھانسی دی جائے. تو وہ تو کون موجود ہے, وہ تو ابھی تک تو وہ تو جو حکم ہے اس کی سہی نہیں سوکھی, ابھی تک وہاں پہ موجود ہے. تو یہ چیزیں جو ہے اس میں آپ مشرف کو بھی میں نے بات بتا دی, بایو بتا دی, اگر یہ باتیں سب کو آپ اکٹھا نہیں رکھتے, ایک جیسا ان پہ بھی وہ مقدمات نہیں چلتے, تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس میں کوئی تعصب برتا جا رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے اس کو کور کیا. ہم ہمیشہ دوسروں کو مورد الزام چیزوں کے لیے ٹھہرایا کرتے ہوتے ہیں, مگر پاکستان نے بھی انت کی زیادتی کی. تمام صوبوں میں ملک میں ایک سسٹم ہوتا ہے, کیا وجہ ہے کہ ڈپرائیوڈ ہے بلوچستان؟ چیف منسٹر جو ہے اس کے پاس اختیارات تو ہیں, مگر وہ اختیارات کو استعمال کرنے کا مجاز نہیں جب تک کہ اس کو الاؤ نہ کیا جائے. تو وہاں کے لوگوں میں تو نفرت پھیلے گی. گلگت بلتستان میں بھی جو ترمیم ہوئی تھی 2018 میں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ڈیموگرافکس کو آپ نہ بدلیں. انہوں نے کہا کہ ہم ڈیموگرافکس بھی بدلیں گے. پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگوں نے وہاں جا کے وہ مرات لیں جس میں گلگت کے لوگ جو ہیں وہ تھوڑے ڈپرائیو ہو رہے ہیں کہ ان کی جابز کے لحاظ سے, ایڈمیشنز کے لحاظ سے ان کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے. there was another قانون کہ ان کو بھی اریسٹ کیا جا سکتا تھا 3 مہینے کے لیے وداؤٹ اینی. یعنی یہ اسٹیٹ ہے یا یہ کوئی اندھا قانون کی نگری ہے کہ آپ ایک بندے کو ہتھ کڑی لگا لیں اور اس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ اس کو ہتھ کڑی کیوں لگی ہے یا اس کو قید کیوں کر لیا گیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بعض علاقوں کے لوگوں کے ساتھ اتنی زیادتی؟ تو ان ریٹرن وہ آپ کو بخشیں گے تو نہیں, ان کی آنے والی نسلیں کوئی نہ کوئی آپ سے ایسا بدلہ لے گی کہ آپ کے ٹکانے لگ جائیں گے ہوش. اچھا ہوا ایک موومنٹ چلی تھی وہاں پہ گلگت بلتستان کے جو خطہ, اس میں اس کی آئینی اور قانونی حیثیت جو تھی اس کو بدلنے جا رہے تھے, لیکن بہت سے کام ہوئے بھی, بورڈ بیٹھے بہت. اس زمانے میں ہمارے آج کے جو چیف منسٹر سرحد کے پی کے مین گنڈا پور, یہ اس وقت اس کے منسٹر تھے. اس بات پہ ایک اچھی شروعات کر دی تھی انہوں نے بیٹھ کے, وہاں کے لوگوں کو, وہاں کے لیڈروں کو, اپوزیشن کے لوگوں کو, صحافیوں کو, سب کو بٹھا کے میٹنگس ہوئی تھی. اور ہم اچھی بات اس بات کی خوش آئند ہم نے امیدیں توقع وابستہ کر لی تھی کہ اب بہت سی باتیں جو ہیں یہاں پہ حل ہونے جا رہی ہیں. اور بہت گلگت بلتستان کے لوگ کہتے تھے کہ یا تو ہمیں باقاعدہ طور پہ پاکستان کا ایک صوبہ بنا لے اور جو صوبے کے آئینی قانونی حیثیت ہوتی ہے وہ ہمیں دی جائے اور اس کے اختیار ہمیں دیے جائے, یا پھر ہمیں بتایا جائے. اس وقت جو ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کیونکہ یہ کشمیر کا حصہ ہے اور کشمیر کیونکہ اس وقت متنازع ہے, سارا کشمیر ساری اسٹیٹ کو اس کا ریفرینڈم ہونا ہے, اس لیے پاکستان جو ہے اس بارے میں تھوڑا سا گریز, قانونی طور پہ گریز کر رہا تھا. یہ یعنی حکومت کا انڈیا تھا اس وقت بھی, اور میں آج بھی یہی انڈیا لے کے بیٹھے ہوئے. لیکن بات جہاں تک تعلق ہے کہ جب لوگوں کو کڑی لگا دی جائے, پھر ان کو 3 مہینے پوچھا جائے, یہ بلوچستان میں ہو, لاہور میں ہو, کراچی میں ہو, پاکستان کے کسی خطے میں ہو جہاں پاکستان کا جھنڈا لہراتا ہے, وہاں پہ پاکستان کا آئین نافذ ہے, وہاں پہ یہ سب زیادتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط بات ہے اور یہ اتنا ہی بڑا ظلم ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو 2 ہفتے پہلے جو آپ سے پروگرام ہوا تھا, اس پروگرام میں واضح طور پر کیڈاگارڈلی میں نے یہ کہا تھا کہ ہماری جو آئینی محرومیاں جو ہیں, ہماری آئینی محرومیاں یہ بغاوت پہ اکساتی ہیں. آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا, وہاں بھی ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ سرداروں کی حکومت ہے. ہاں جو مرکز میں وہ حکومت بیٹھتی, مرکز میں بیٹھتے ہیں, وہ چند سرداروں کو چن لیتے ہیں اور ان سرداروں کے ذریعے وہ حکومت کرتے ہیں. سب اچھا کی بین بجاتے رہتے ہیں کہ سب اچھا چل رہا ہے. سب اچھا تو نہیں ہے جب تک کسی اب زمینی حقائق یہ ہے کہ لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے. وہاں پہ یوب کے علاقے میں چلا جائے, خزدار کے علاقے میں چلا جائے, بلوچستان کے اندر تو بہت سی محرومی ہے وہاں پہ. اچھا ایسی محرومی صرف بلوچستان میں نہیں ہے, ایسی محرومی پنجاب میں بھی ہے, صوبہ شہر میں بھی ہے, تمام صوبوں میں محرومی ہے. لیکن ان محرومی کی ذمہ دار یہ تمام وہ ایلیٹ کلاس ہے جسے میں ایڈیٹ کلاس کہتا ہوں.
جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ یکدم بغیر کسی سوچ سمجھے کے لوگوں کی تنخواہیں اپنے جتنے ان کے جو ہوتے ہیں محبوب لوگ ان کی تنخواہیں بڑھا دیتے ہیں. اپنی جو کاروبار کرنا ہو سفید کالر کے ذریعے مطلب ہے تو وہ ایسا کاروبار کرتے ہیں کہ کروڑ روپیہ جو ہے اس طرح قانونی طور پہ اپنے کھاتے میں لے آتے ہیں کہ تاکہ کل کلا جب حکم ادھر بھی آئے تو ان کو کوئی ان پہ مقدمہ چل سکے. آپ دیکھ لیں کیا پنجاب کے اندر بچوں کو جو دودھ دینے کا معاملہ کیا گیا تو کون سی ڈیریاں اس میں آئی ڈیری کو دودھ اسکولوں کیا گیا, کن کو کروڑ روپے کے چیک ایشو کیے گئے تھے. آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں. ان ڈیری کے پیچھے کون ہے, مرشا کی ڈیری کے پیچھے کون ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ کون ہے ڈیری فارم کے پیچھے وہ کن کے دودھ دیے گئے, وہ کن کے پیسے وہاں گئے. ہم نے کبھی آواز نہیں اٹھائی ان بات کے اوپر. یہ جو بدقیانتی ہے, یہ بدقیانتی یہ بھی احساس محرومی کا شکار کرتے ہیں. آخری سوال ڈاکٹر صاحب میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں, آپ نے بھی مجھ سے یہ سوال کیا تھا, آپ بتا دیں نا کتنے لوگ مرے پھر 26 نومبر کو, آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ مجھے ریممبر آپ نے مجھے کہا تھا, اس میں ہماری تلخی بھی ہوئی تھی. طلعت حسین صاحب ویری گڈ جرنلسٹ, پڑھاتے بھی ہیں جرنلزم کو, اور ایک تو یہ کہ پاکستان میں اتنی ایروگنس ہے کہ پیپل سم ٹائم تھنک کہ پتہ نہیں میں دے نال گل کر لیتے ہیں کوئی اللہ تعالیٰ دا خط نہ مل جائے. انہوں نے بھی اس بات کو بڑے ڈیٹیل میں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ 26 نومبر کو جو گولیاں چلیں, جس کو اعلان پورے اسلام آباد میں لوگوں نے سنا کہ کہاں سے گولیاں چلیں, کس طرح کی گولیاں چلیں, کس طرح کی مشینوں کا استعمال ہوا, اور پھر ہاسپٹلز میں جو ایمرجنسی ہوئی, مگر ہاسپٹلز نے کوئی ریکارڈ فراہم نہیں کیا, نو ریکارڈ. مگر طلعت حسین صاحب نے الٹیمیٹلی بتا دیا کہ ایک مشترکہ قبر بھی, جس میں آل ٹوگیدر ڈیتھس کا جب ذکر کیا تو تقریباً 116 کے قریب لوگ مرے ہیں, جو میں آپ کو بھجوا بھی دوں گی. اور کہتے ہیں ظلم کی انتہا, آپ امیجن کیجئے گا, وہ فسطائیت کا لفظ آج میں استعمال کر رہی ہوں, کہ ان کی لاشوں کو ڈیزالو کرنے کے لیے اس پہ ایسڈ کا استعمال کیا گیا اور ان کو ایک مشترکہ گڑھے میں ڈال دیا گیا. واٹ وڈ یو سے اباؤٹ اٹ؟ ظلم ہے, بڑھتا ہے تو بڑھ جاتا ہے. میں آپ کو اگر مجھے اجازت دے, میں چھوٹی سی آپ کو سارا رکھنا چاہتا ہوں. جب میں خود طالب علم تھا تو سن 65 کی جنگ کے بعد اعلان تاشکند ہوا تھا. اس زمانے میں گورنر امیر محمد پنجاب کے گورنر تھے. یہ میں بطور عبرت کے اب بتانے لگا ہوں, جس کا میں خود شاہد ہوں, اور یہ جو آج کل حکمران ہے یہ بھی اس سے خدا کرے کہ عبرت حاصل کرتا تو نہیں ہے, لیکن میں تو خود اپنے تعلیم سے بہت باعث عبرت سمجھتا ہوں. تو وہ اس زمانے میں جب طلباء باہر نکلے جلوس کے لیے, تو مجھے یاد ہے فیصل آباد جو لوگ ایسے سے واقف ہیں اس زمانے لائن پر تھا, تو ریل بازار کے باہر کیسری گیٹ ہے, وہاں پہ گولی چلانے کا جب حکم ہوا تو وہاں پہ ڈی آئی جی تھا ابرار احمد, اسے حکم دیا گیا کہ تم گولی چلاؤ. اس نے انکار کر دیا, اسے فوری طور پہ معطل کر دیا. گورنر نے باقاعدہ طور پہ گندی گالیاں اسے مغرضات بکی اسے, اور دوسرے آدمی کی ڈیوٹی لگائی فوری اسے برطرف کر کے گولی چلاؤ. وہ گولی چلی. وہاں پہ ہمارے کالج کے, میں تو اس زمانے میں خیر فرسٹ ایئر میں تھا, اس زمانے میں وہاں پہ ہمارے جو ایم اے کے لڑکے تھے رشید احمد, وہ شہید ہو گئے وہاں پہ ٹی وی اسٹار کے بالکل سامنے. میں نے اس کی لاش بھی دیکھی. اس کی والدہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا, بیلدا تھا اس کا باپ, نہر کے جو ہوتا ہے بہت چھوٹے عہدے کا, اس کا انتقال ہو چکا تھا. بیوہ ماں کا وہ بیٹا تھا. ماں کی بڑی امیدیں تھیں کہ وہ مطلب یہ کل بنے گا. اور وہ اتنا جو آج کل مظاہرے ہو رہے ہیں اس کا تو میں نے سوچا, ہم تو ہزاروں کوسوں میل دور تھے ایسے مظاہرے جو آج مظاہرے ہوتے ہیں. مطلب پرامن مظاہرہ تھا. گولی چلی. اس ماں نے اپنے بچے کی لاش پکڑ کے اس نے کہا, امیر امداد تو میرے منڈے نے گولی ماری, اللہ تینے بھی گولی مارے گا, اللہ میں دیکھا تینے اللہ گولی مارے گا. آپ دیکھ لیجئے وقت نے اس بیوہ کی اس فریاد کو کیسے سنا. اور امیر محمد کو جو اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا, گورنر امیر محمد جو کہ کالا باغ کا اور ظالم شفاق آدمی تھا, اس کے بارے میں لوگ سب جانتے ہیں, میں اس بات کو نہیں کرنا چاہتا. اسے کیسے اس کے بچے کو الزام لگا کہ بچے نے اسے گولی ماری ہے. پھر جب اس کے جنازے کی بات ہوئی تو, اور دیکھیے اس کے جنازے سے وہ آدمی جس سے سارا پنجاب, اس زمانے میں پنجاب سارا پنجاب تھا, کوئی صوبہ نہیں تھا. مطلب
اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے جنازہ سے 4 آدمی تھے جو اسے دفن کرنے کے لیے گئے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. میں اللہ سے معافی کی خواستگار ہوں، مگر میں آج کے دور کی ایک ایگزامپل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. حالانکہ قرآن جو ہے ان تمام واقعات سے بھرا پڑا ہے، مگر ہم اس سے سبق نہیں سیکھتے. مجھے ایک فکرہ کہنے کی اجازت دے دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس زمانے میں ایک ماں کی فریاد نے یہ کام کیا، آج بھی وہی رب ہے، وہی جو مرنے والے جن کی طرف ان کی مائیں موجود ہیں، بھائی بہن موجود ہیں، ان کی فریاد رائے گاہ نہیں جائیں گی. سوری ڈاکٹر صاحب، اللہ میاں اب بس کہانیوں کے بیچ میں رہ گئے. جب ہم غلط کام کرتے ہیں ہم میں سے کسی کو بھی نہیں یاد رہتے. مگر میں ریسنٹ واقعہ ایک آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. 53-54 سال حکومت کی شام کے اوپر اسد فیملی نے. بادشاہ تھے، سونے کی کرسیوں پہ بیٹھتے تھے. ان کی بیوی شی از 47 ایئرز آف ایج، لیوکیمیا پیشنٹ. ابھی پچھلے دنوں اخباروں نے کور کیا کہ ان کی ڈیورس، نو اٹس ناٹ ڈیورس. ان کے والد صاحب، ان کی یعنی فادر ان لا جناب بشار الاسد کے کارڈیولوجسٹ ہیں. ہی از لوکنگ آفٹر ہز ڈاٹر 47 ایئرز. ان کا لیوکیمیا واپس آ گیا. شی از ان اے ویری بیڈ سچویشن. شی کین ناٹ ہیو اینی بڈی ان ہر روم بیکاز ان کی امیونٹی بالکل ختم ہو گئی ہے. دس از آل واٹ دا لائف از. یہ سونے کی کرسیاں، یہ سب کچھ، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کفن جو ہے اپنا کیسکیڈ آپ بے شک 2 ملین کا بھی لے لیں گے، مگر وہ کیسکیڈ نے بھی بچنا نہیں ہے، اس کو بھی زمین کے اندر جا کے گھننے کھا لینا. ابھی دیجیے اجازت ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. مگر انفارچونیٹلی پاکستان کے علماء جو آپ کے بڑے بڑے لوگ ہیں، میں تو میاں صاحب کو اور جناب زرداری صاحب کو کہتی ہوں، آپ اپنی ایک پراپرٹی بیچ کے اور سارے کے سارے اگر پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہو تو آپ رول ماڈل بن جاؤ. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ شاید بلاول ایسا کام کر بھی لیں گے. اللہ کرے کہ وہ ایسا رول ماڈل بنے کہ وہ IMF سے پاکستان کی نجات نکلوا دے، مگر اس فوج نے نکلنے نہیں دینا ہمیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا فار بینگ ود اس. ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں ابھی وینسڈے کو. اور آف کورس ابھی تو دیجیے اجازت، چند اسپانسرز ویلکم بیک. میں ذکر کرنا چاہتی ہوں آج بھی مجھے کال ملی